ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تعالى وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا مسند وبه قال حدثنا معمر وبه قال حدثنا معابد وبه قال حدثنا أبو الزناد قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وفي رواية الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مقدس کی میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور 2 احادیث آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہیں. ایک بخاری جلد 1 صفحہ 262 سے اور دوسری روایت ہے ترمذی شریف جلد 1 صفحہ 212 سے. اور میں نے 2 آیتیں تلاوت کی ہے، ایک سورہ احزاب سے آیت نمبر 45 اور دوسری ہے سورہ نوح سے آیت نمبر 11. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیتوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 فرامین کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں. سب سے پہلے آج ہم عرض کریں گے اس بارے میں کہ جلسے کا جو عنوان ہے سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ، یہ 2 عنوان بڑا خوبصورت عنوان ہیں اور اس عنوان کے اندر میں کیسی جامعیت اور خوبصورتی ہے، اسی خوبصورتی کو مختصر انداز میں بیان کر کے مہمان مکرم آپ کے سامنے آئیں گے. میں آپ حضرات کے سامنے جس قرآن کی آیت کا سہارا لیا اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. ملک کے برچشمے کو پورے عالم کے لیے کافی کر دوں گا. اے نبی، ہاں تیری شان یہ ہے ہم نے تجھے وہ بنایا کہ سورج میں وہ کمال نہیں. آگے فرماتے ہیں کہ سورج کہنے کے بعد میں اللہ نے آگے اس کی وضاحت کی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ تم سورج کی عبادت نہ کرو، تم چاند کی عبادت نہ کرو. اللہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ میں نے سورج میں جو کمال رکھا، سمن میں جو وصف رکھا، سورج میں جو جلانے کی صفت رکھی، جو روشنی بکھیری ہے، جو شمع آفتاب بنایا ہے، ہم نے اس کو دیکھ کر مخلوق دھوکہ کھائے گی، اسے خالق اکبر سمجھے گی، اسے معبود حقیقی سمجھے گی. لیکن اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. تم ان کی عبادت نہ کرو بلکہ جس نے سورج کو بنایا اس کی عبادت کرو. اللہ اکبر. وہ ملکہ بلقیس جس کا واقعہ بارہا سنتے ہیں، اس ملکہ بلقیس کے بارے میں کون نہیں جانتا، جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا سورہ نمل کے اندر لقد اوتیت، ہم نے اسے ساری ملکیت کی شان و شوکت دے دی تھی، لیکن وہ بھی اگر کسی کے سامنے جھکی تو سورج کے سامنے جھکی. وہ بھی اگر کسی کے سامنے جھکی تو سورج کے سامنے جھکی. قرآن کہتا ہے کہ یسجدون للشمس، کہ وہ ساری کی ساری قوم کس کی عبادت کرتی تھی؟ سورج کی عبادت کرتی تھی. اللہ اکبر. تو ذرا تصور کیجئے کہ حضرت ابراہیم کا مشہور واقعہ ہے نا، حضرت ابراہیم کا کہ اپنی قوم سے وضاحت طلب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ چاند، یہ سورج، ستاروں کو تم خدا سمجھتے ہو، چلو میں بھی مانتا ہوں ستارے خدا ہیں. پھر کہتے ہیں کہ جیسے ہی دن ہوتا ہے ستارے ڈوبنے لگے تو ابراہیم نے کہا کہ میں ڈوبنے والے کو خدا نہیں سمجھتا. پھر اس کے بعد کہنے لگے چاند کو خدا سمجھتے ہو، چلو میں خدا کو مان لیتا ہوں. لیکن جیسے ہی دن ہوا تو چاند بھی ڈوب گیا. حضرت ابراہیم قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے ارے تم ڈوبنے والے کو خدا کہتے ہو، لا احب الآفلین، ڈوبنے والے کو میں خدا نہیں کہتا. جب آیا سورج کی باری، جب سورج کی باری آئی تو ابراہیم نے کیا کہا؟ ھذا ربی ربی الاکبر، یہ بڑا پروردگار ہے. حضرت ابراہیم کہنے لگے. جب سورج کی باری آئی تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ یہ سب سے بڑا پروردگار ہے. وقت کے نبی بھی یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کسی کے اندر اگر خدا بننے کی صفت تھی، خدا بننے کا کمال تھا، معبود حقیقی ہونے کی حیثیت موجود تھی، یعنی دھوکے اور فریب کی نظر میں، تو سورج کے اندر موجود تھی. تو
تو فرمایا جیسے سورج میں میں نے کمال پیدا کیا، امت اور ملت اور قوم اور بندوں کو دھوکہ ہو سکتا تھا، یہ اسے خدا سمجھ سکتے تھے، تو اللہ نے کیا کیا؟ سورج کے ساتھ میں خسوف لگا دیا، کسوف لگا دیا، کبھی اس کے ساتھ میں سورج گرہن ہوگا، کبھی اس کی روشنی زائل ہو جائے گی، تاکہ بندے سمجھ جائیں کہ سورج اگر خدا ہوتا کبھی ڈوبتا نہیں، سورج خدا ہوتا خسوف نہ ہوتا، سورج خدا ہوتا کسوف نہ ہوتا۔ تو اللہ نے ایسے ہی کہا، اے نبی ہم نے تجھ پہ کمال رکھے ہیں، تیرا اٹھنا بیٹھنا کمال، تیرا سونا جاگنا کمال، تیرا دیکھنا کمال، تیرا آنکھیں بند کرنا کمال، تیرا چھو لینا کمال، تیرا مس کرنا کمال، تیری زوجیت کمال، تیرا اٹھنا بیٹھنا کمال، تیری صحابیت میں آنے والے لوگ کمال کے، تیری ہر چیز کو کمال سے بھر دیا، تو نے جس حجرے پہ رہا اسے کمال سے بھرا، تو نے زبان سے جو لفظ نکالے اس لفظ کو کمال سے بھر دیا، تو نے جو سوچی بکھیری اس سوچوں کو کمال سے بھر دیا، تو نے جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اسے کمال سے بھر دیا، جس کے سینے سے سینے لگائے اسے کمال سے بھر دیا، تو نے جس کے لفظ پہ لفظ لگایا اسے کمال سے بھر دیا، تو نے جس کی تائید کی اسے کمال سے بھر دیا، تو نے جس کے پشت پہ ہاتھ رکھا اسے کمال سے بھر دیا، تو نے جس زمین پہ قدم رکھا اسے کمال سے بھر دیا، تو نے مدینے پہ قدم رکھا مدینے کو کمال سے بھر دیا، تو مکے پہ قدم رکھا مکے کو کمال سے بھر دیا، تو نے عائشہ کی حجرے پہ قدم رکھا قیامت کی صبح تک عائشہ کی حجرے کو کمال سے بھر دیا۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم قرآن یہی انداز بیان کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں شبہ ہو سکتا تھا، لوگ سمجھ سکتے تھے کہ اگر اتنا کمال ہے یہ بھی خدا ہو سکتا ہے، تو کہا قرآن نے اے نبی تو اعلان کر قل انما انا بشر مثلکم یوحی کہ تمہیں اگر خدا ہونے کا شبہ ہے تو میں خدا نہیں ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، دیوان مصطفیٰ، حضرت مولانا ابو جعفر صاحب فاروقی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یعنی کسی کے اندر خدا بننے کی اگر مادی چیزوں میں تو سورج کے اندر تھی، اور روحانی چیزوں میں اگر تھی تو محمد رسول اللہ میں۔ اب آئیے مختصر وقت میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ سورج کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ سارے سائنسدان اس چیز کو مانتے ہیں کہ دنیا کی اصل ظلمت ہے اور نور خارج شے ہے، یعنی باہر سے آ کر اس میں ظلمت کو مٹاتا ہے۔ جیسے آپ کسی بھی مکان پہ جائیے، چار دیواری کو گھیر لیجئے، خود بخود اندھیرا چھا جائے گا، تو اندھیرے کو مٹانے کے لیے جس کی ضرورت پڑتی ہے اسے روشنی کہتے ہیں، اسے نور کہتے ہیں، یعنی نور کو باہر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر نور آ جائے تو ظلمت خود بخود مٹ جاتی ہے، تو ظلمت کو الگ سے لایا نہیں جاتا کسی میں بھر کے، یہ مادی چیز ہے۔ تو ایسے ہی روحانیت یعنی جسم کو اللہ نے دو چیزوں سے مرکب کیا انسان کو، ایک جسم ہے جسے مادہ کہتے ہیں، ایک روح ہے، قرآن اسی کو کہتا ہے وَنَفَخْتُ بِيَدَيْ، ہم نے اپنے ہاتھ سے بنی آدم میں روح کو پھونکا ہے، ہم نے اسے مٹی سے تو بنایا ہے، ہم نے مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کو روح پھونک کے اپنی خاصیت ڈالی ہے۔ آگے سمجھیے کہ جیسے سورج کے اندر میں اللہ نے کہا کہ سورج کے اندر میں مادے کی ضرورت ہے، یعنی آپ کے جسم کو زندہ رہنے کے لیے سورج کی ضرورت ہے، اس کی روشنی کی ضرورت ہے۔ اگر سورج کی روشنی ختم ہو جائے آپ سب برف بن جائیں، سکڑ جائیں۔ تو اسی طرح کہا کہ جیسے جسم کی غذا پہنچانے کے لیے سورج کی ضرورت ہے، سورج کی تپش کی ضرورت ہے، روح کو غذا پہنچانے کے لیے بھی ایک سورج کی ضرورت تھی، اور اسی سورج کو محمد کہتے ہیں، اسی سورج کو محمد کہتے ہیں، اسی کو قرآن نے سراج منیر کہا۔ آگے کیا کہا کہ سراج منیر ایسا سورج، یعنی سورج کے بعد میں کسی اور سورج کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب سورج آ جاتا ہے تو زحل ڈوب جاتا ہے، مشتری ڈوب جاتی ہے، سارے ستارے ڈوب جاتے ہیں، ستارے ڈوب جاتے ہیں، چاند بھی ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح کہا کہ محمد رسول اللہ آخری نبی اس معنی میں ہے کہ جب محمد آ جائے تو آدم بھی ڈوب جائیں گے، جب محمد آ جائے شیش بھی ڈوب جائیں گے، جب محمد آ جائے موسیٰ بھی ڈوب جائیں گے، جب محمد آ جائیں داؤد کی خلافت بھی ڈوب جائے گی، جب محمد آ جائیں سلمان کی مملکت بھی ڈوب جائے گی، جب محمد آ جائیں گے تو عیسیٰ کلیم اللہ بھی ڈوب جائیں گے، جب محمد کی نبوت آ جائے گی تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی انبیاء آئے ہیں سب کی نبوت ڈوب جائے گی، محمد کی نبوت سورج بن کر چمکے گی۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرائیل، دوسری جگہ کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، کہ جب تم میں میرا رسول آ جائے گا کہ تم سب کے سب اس کے ہاتھ میں بیعت کر لینا۔ کیا معنی ہے کہ جب سورج آ جائے ستاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، چاند کی ضرورت نہیں پڑتی، اب چمک سورج کی چلے گی، اب تابانی سورج کی چلے گی، اب روشنی سورج کی چلے گی۔ ایسے ہی کہا کہ آدم جب میرا نبی آ جائے تمہارے اندر بھی تو تمہیں نبی کی بات ماننی ہوگی، اے شیش اگر محمد تمہارے بیچ میں آ جائے تمہیں اس کی بات ماننی پڑے گی، اے نوح اگر میرا نبی محمد تمہارے بیچ میں آ جائے تمہیں اس کی بات ماننی پڑے گی۔ اسی طرح ایک ایک نبی کے ساتھ میں اللہ نے میثاق و عہد لیا کہ اگر محمد تمہارے بیچ میں آ جائیں تو اسی کو اپنا امام بنانا۔
یہ ہے سراج منیر کا مطلب۔ تو آج کی سیرت کے اس جلسے میں مختصر پیغام یہ ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں ایسا نبی ملا جسے تمام جہانوں میں سب سے افضل ترین نبوت دی گئی، افضل ترین، کامل ترین، بہترین نبوت عطا کی گئی، اور ہمیں اسی کی وسیلے سے، اسی کے وسیلے سے اور اسی کے طفیل سے ہمیں خیر امت کا خطاب ملا۔ تو ہمیں بھی اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قدر کا تقاضا کیا ہے؟ اس کی قدر کا تقاضا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح کو بہتر کرنے آئے تھے، تو ہم بھی اپنے روح کو بہتر کریں، روح کو بہتر کریں۔ سورج کی وجہ سے جسم بہتر ہوتا ہے، تو محمد رسول اللہ سراج منیر ہیں، آپ کی وجہ سے روح بہتر ہو۔ اپنے روح کو کیسے بہتر کریں؟ نبی کی تعلیم سے۔ سورج جن چیزوں کا تقاضا کرے ان تقاضوں کو پورا کرنے سے جسم بہتر رہتا ہے۔ محمد رسول اللہ جو روحانی سورج ہیں، آپ جن چیزوں کے تقاضے کر کے اپنی کتابوں اور فرامین میں بیان کر کے چلے گئے، ان فرامین پر عمل کرنے سے ہماری روح بہتر ہوگی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔